بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قومی فلسطین کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام قومی فلسطین کانفرنس 1 مئی 2024 کو ایوان اقبال لاہور میں منعقد ہوگی۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پروفیسر ساجد میر نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ڈاکٹر عبدالغفور راشد کو کانفرنس کا کنوینر مقرر کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغفور راشد نے کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے رابطہ مہم شروع کر دی ہے۔ مرکز اہل حدیث راوی روڈ میں منعقدہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ پروفیسر ساجد میر کی زیر صدارت کانفرنس سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل اویس نورانی، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، لیاقت بلوچ، مولانا عبدالغفور حیدری اور ڈاکٹر علی محمد ابو تراب وغیرہ خطاب کریں گے۔ کانفرنس میں قومی قیادت فلسطین پر امت مسلمہ کے رائے عمل کا اعلان کرے گی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا دینی مدارس کے ذمہ داران کے لیے خصوصی پیغام۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے لیٹر پیڈ پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ کچھ عرصے سے مسلسل مختلف علاقوں اور مدارس کی طرف سے یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ دینی مدارس یا بعض معروف شخصیات کے نام استعمال کر کے مختلف دینی مدارس کے ذمہ داران سے رقم ہتھیانے اور دھوکہ دہی کی جا رہی ہے۔ بعض واقعات میں مدارس کو گندم، راشن یا تعمیراتی مٹیریل دینے اور اس کے کرائے وغیرہ کی مد میں رقم بھجوانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ، دھوکہ دہی اور فراڈ ہے۔ ایسے عناصر سے تمام مدارس کے ذمہ داران، علماء کرام اور مساجد کے ائمہ و خطباء محتاط رہیں اور ہرگز کسی کو آن لائن یا کسی طرح بھی رقم نہ بھجوائیں۔ ایسے عناصر کے بارے میں FIA اور دیگر سرکاری اداروں کو آگاہ کریں۔ اس پیغام کے ذریعے تمام مدارس کے ذمہ داران کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر ممکن احتیاط کریں۔ مشہور عالم دین مفتی ریاست علی صاحب، استاد دارالعلوم دیوبند و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ صوبہ اتراکھنڈ کے لیے دعائے صحت کی اپیل۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مشہور عالم دین و فقر ملت حضرت مولانا و مفتی ریاست علی صاحب، استاد دارالعلوم دیوبند و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ صوبہ اتراکھنڈ کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ حضرت مفتی ریاست علی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ افغان اور قازق نمائندوں کی ملاقات، ملک میں کار فیکٹری کے قیام پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی کی قیادت میں امارت اسلامیہ کے وفد اور قازقستان کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں مشینری کی صنعت کے علاوہ افغانستان میں کار فیکٹریوں کے قیام، صنعت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری، قازقستان میں افغان مریضوں کا علاج اور وہاں مقیم افغان باشندوں کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی، کسٹمز میں افغانستان کے تجارتی سامان کو ترجیح دینے، دونوں ممالک کے درمیان ٹرانزٹ میں مزید سہولتیں پیدا کرنے، بینکنگ تعلقات میں افغانستان، قازقستان اور ترکمانستان کے درمیان سے فریقی اجلاس منعقد کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ چینی کمپنی باغدرہ ڈیم کی تعمیر میں سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ تفصیلات کے مطابق وزیر پانی و توانائی ملا عبداللطیف منصور نے یلو ریور پاور چائنا کمپنی کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں باغدرہ ڈیم کے تعمیر پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت پانی و توانائی کی جانب سے باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں مذکورہ کمپنی کے سربراہ نے کہا کہ وہ کاپیسا کے باغدرہ پاور ڈیم کی بحالی میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ وزیر پانی و توانائی نے بھی منصوبے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے سرمایہ کاری کے ابتدائی امور میں تیزی اور عملی کام کے جلد آغاز پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مذکورہ کمپنی کے سربراہ کو وزارت پانی و توانائی کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ افغانستان اور ایران کے درمیان تجارتی اور بینکنگ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان بینک کے سربراہ ہدایت اللہ بدری سے ایرانی صدر کے خصوصی نمائندے اور کابل میں ایران کے سفیر حسن کاظمی قمی نے ملاقات کی ہے۔ بینک آف افغانستان کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور بینکنگ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
بینک آف افغانستان کے سربراہ نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور بینکنگ تعلقات کے فروغ کو قابل قدر قرار دیا اور قوانین و ضوابط کی روشنی میں بینک آف افغانستان کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ممالک کے درمیان اچھے بینکنگ تعلقات سے تاجروں کے لیے ضروری سہولیات پیدا ہوتی ہیں۔ بینک آف افغانستان ملک میں بین الاقوامی معیار کی بینکاری خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کابل میں ایرانی سفیر نے بھی اس سلسلے میں تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ہم پوری دنیا بالخصوص عالم اسلام کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی سے ملائیشیا کی وزارت داخلہ، خارجہ امور اور دفاع کے نمائندوں اور وزیر اعظم کے دفتر کے مشیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے ملائیشین وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ افغان قوم آزادی اور وطن کی خود مختاری کے مالک ہیں، یہاں امن و امان قائم ہے۔ ہم پوری دنیا بالخصوص عالم اسلام کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتے ہیں۔ ملائیشیا ایک ترقی یافتہ اسلامی ملک ہے، ہمیں اس کے ان تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے جو ہمارے جغرافیہ اور تاریخی محل وقوع کے لیے مفید ہوں۔ ملائیشین وفد نے سراج الدین حقانی کو ملائیشیا کے وزیر اعظم کی جانب سے تہنیتی پیغام اور نیک خواہشات پیش کیں۔ ڈاکٹر شازلینا نے سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل کرائم کے شعبے میں ملائیشیا کے تجربات کے بارے میں معلومات پیش کیں اور افغان حکومت کے ساتھ تجربات کا اشتراک کرنے کا وعدہ کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے حکام نے منشیات کے خلاف خاتمے، پولیس کی تربیت اور دونوں ممالک کے درمیان تجربات اور تعاون کے اشتراک پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان میں داعش سمیت کوئی گروہ موجود نہیں۔ تفصیلات کے مطابق ملائیشیا کے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی کی قیادت میں ایک وفد نے افغانستان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد سے ملاقات کی ہے۔ وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں وزیر دفاع نے ملائیشیا میں افغان مہاجرین کے ساتھ عوام اور حکومت کے اچھے رویے اور افغانستان کے ساتھ ملائیشیا کے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملائیشیا ایک مضبوط اور بڑا اسلامی ملک ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے جارحیت پسندوں کے خلاف افغان عوام کی قربانیوں اور ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی معلومات فراہم کیں اور کہا کہ خوش قسمتی سے امارت اسلامیہ کی حکومت کے ساتھ ہی افغانستان سے جارحیت اور جنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی اور پورے ملک میں مجموعی طور پر امن و امان قائم ہو گیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ داعش سمیت کوئی بھی گروپ افغانستان میں موجود نہیں ہے۔ حکومت افغانستان کی سرزمین سے کسی کو اپنے پڑوسیوں اور علاقائی ممالک کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دے گی۔ ملاقات کے اختتام پر وفد نے افغانستان اور ملائیشیا کو دوست ممالک قرار دیتے ہوئے ہمہ جہت تعاون پر زور دیا اور یقین دلایا کہ وہ افغانستان میں اپنے مشاہدات اپنے ملک کے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے۔ دور دراز علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی وزارت صحت کی ذمہ داری ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد سے ملائیشیا کی وزارت خارجہ کے مرکزی اور جنوبی ایشیا کی سربراہ ڈاکٹر شازلینا زین العابدین، وزیر اعظم ملائیشیا کے دفتر کے مشیر راملان عبدالمالک اور وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں صحت کے نظام کی بہتری، وزارت صحت کے عملے کی استعداد کار بڑھانے، دو طرفہ تعاون اور صحت کے شعبے میں ملائیشیا کے تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد نے ملک کے دور دراز علاقوں میں صحت کی خدمات کی فراہمی کو اس وزارت کی بنیادی فرائض میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ 2 سالوں میں صحت کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مزید کوششیں شروع کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ملائیشیا کا تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس اس وقت پورے ملک میں 11,000 ایکٹیو بیڈز ہیں۔ صحت کی معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے اس تعداد کو 45,000 بستروں تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ملائیشیا کے نمائندوں نے افغان ماہرین کی صحت اور تربیت کے شعبے میں مدد اور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے والے اسرائیلی جرائم بے نقاب کریں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے 18 ممالک کے دستخطوں پر مشتمل بیان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
حماس نے کہا ہے کہ اس پر غزہ میں جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے والے ممالک 7 اکتوبر کے بعد فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور جنگی جرائم پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ حماس نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ ہم اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے دلچسپی کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کو دیکھا ہے جس پر 18 ممالک نے دستخط کیے ہیں۔ اس میں غزہ کی پٹی میں قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بیان پر دستخط کرنے والے ممالک کو فلسطینیوں کے خلاف جاری منظم جرائم کی کوئی فکر نہیں، البتہ انہیں غزہ میں جنگی قیدی بنائے گئے اسرائیلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے۔ ان کے نزدیک فلسطینیوں کا قتل عام کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسرائیلی جنگی قیدیوں کا ہے اور ان کی جانیں ان سب کے لیے عزیز ہیں۔ یہ ان ممالک کا دوہرا معیار ہے جو غزہ میں ہزاروں فلسطینی بچوں اور خواتین کو بے دردی کے ساتھ جان سے مارنے کے بعد بھی اس پر مجرمانہ خاموشی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حماس نے مزید کہا کہ وہ فلسطینی قوم کے وسیع تر مفاد اور اسرائیلی جارحیت مکمل طور پر روکنے اور قابض فوج کی غزہ سے انخلاء کی شرط پر جنگ بندی کے لیے تیار ہے، مگر وہ اس معاملے میں کسی تیسرے ملک کے دباؤ اور بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ حماس پر جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے اور اسرائیلیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے ممالک پہلے اسرائیلی جنگی جرائم کو بے نقاب کریں اور صہیونی ریاست کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے غیر انسانی جرم سے روکیں۔ خیال رہے کہ حال ہی میں امریکہ کی قیادت میں 18 ممالک کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں حماس پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کی شرائط پر جنگ بندی معاہدہ قبول کرے اور اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے، تاہم حماس نے اس مطالبے کو اسرائیل کی کھلم کھلا طرفداری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں پہلا شراب خانہ کھول دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں برسوں تک اسلام اور قرآن و حدیث کی حکمرانی کے بعد ان دنوں مغرب زدگی اور روشن خیالی شدت پسندی کے جھکڑ چل رہے ہیں، جس کے باعث لبرل اور گناہ پسند حلقے بغیر کسی خوف و خطر کے سعودی معاشرے پر چھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی تناظر میں قرآن اور وحی کی نازل ہونے والی سرزمین سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سفارتی کوارٹر میں پہلی بار شراب خانہ کھول دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے سرکاری طور پر دارالحکومت میں شراب خانہ کھولنے کی تصدیق نہیں کی، تاہم سفارتکاروں کو خصوصی ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی مہمان یا 21 سال سے کم عمر فرد کو سٹور میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ دکان میں فوٹوگرافی اور موبائل فون کا استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ قبل ازیں رواں سال کے آغاز میں خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی حکومت نے تاریخ میں پہلی بار ملک میں شراب خانہ کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ دارالحکومت ریاض میں ملک کا شراب خانہ خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے کھولا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسلامی ملکوں میں شراب کو داخل کرنے کا راستہ یا انٹری پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ پہلے غیر مسلم سفارتکاروں یا غیر مسلم اقلیتوں کے لیے شراب خانہ کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد اس مخصوص شراب خانہ سے بلا لحاظ مذہب و ملت افراد شراب خریدتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد پھر اس الخبائث کو نارملائز کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور پورے ملک میں شراب کی نہریں بہنے لگتی ہیں۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ صارفین کو شراب کی خریداری کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے اندراج کرانا ہوگا اور وزارت خارجہ سے کلیننس کوڈ حاصل کرنا ہوگا۔ صارفین کو ان کے ماہانہ کوٹے کے مطابق شراب فراہم کی جائے گی۔